اعتماد کے ہوٹ کے اوپر مبارکباد دیتے ہوئے کہتے کاش پرائم منسٹر صاحب آپ کو 180 معزز ممبران نے ووٹ دیا، کاش ہمارے بلوچستان کے 180 افراد آپ بازیاب کرتے تھے۔ پتہ ہے لوگ سالہ سال کیمپ میں بیٹھے ہیں، سالہ سال اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں بلوچستان کے 400-500 بندے بازیاب ہوئے، لیکن اس دور حکومت میں ایک بندہ بلوچستان کا بازیاب نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر صاحب، ان چیزوں کے اوپر توجہ چاہیے۔ یہ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کے متعلق ہم بار بار اس ایوان میں بات کرتے ہیں، یہ کیوں لاپتہ ہے؟ ان کو کیوں بازیاب نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کا جرم ہے؟ جو بھی جرم ہے آپ لے آئیں یہاں پہ، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس سسٹم ہے، تو لیکن یہ جو بجٹ 2023 اور 24 میں بولنے کا موقع دیا، میں سب سے پہلے جناب اسپیکر صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردار اختر جان صاحب کی طرف سے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے جو یونان میں جو کشتی کا ثانیہ ہوا تھا اس میں ہمیں بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں دے۔ اور دوسرا سر، آپ کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے اس کے بھی ہمیں دکھ ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھا، اللہ تعالیٰ مزید آپ کی رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جیسے کہ میرے ایک فاضل دوست نے کہا تھا، اکثر و بیشتر یہ لوگ ایران کے راستے سے یا لیبیا تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے یہ یورپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اس ملک میں بے روزگاری زیادہ ہے، اس ملک میں کارخانے نہیں ہے، اس ملک میں بے روزگاری کا جو رجحان ہے، بے روزگاری کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں اور اس طرح کے وہ حرکت کرتے ہیں اور اپنے جان سے ہاتھ دھوتے ہیں، دھو بیٹھتے ہیں، جیسے کہ اس کے جو پسماندگان ہیں وہ پریشان ہیں۔ جناب لیکن کاش سندھ اور ریکودک سے کوئی 10,000 ملازم وہاں پہ اگر بھرتی ہوتے تھے، کاش وہاں پہ بلوچستان اور پاکستان کے کوئی 1 لاکھ نوکری سندھ اور ریکودک سے ملتا تھا تو ٹھیک ہے، ایک حد تک ایک روزگار کے مواقع پیدا ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ پہ۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ یقین جانیں کچھ بھی نہیں۔ جیسے محترمہ نفیسہ شاہ نے کہا تھا کہ ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا بھی ڈسٹرکٹ چاغی ہے، ٹھیک ہے جی، بلوچستان ہمارا پورا ہے، لیکن جو بھی وسائل وہاں سے نکلتے ہیں لیکن روزگار کے مواقع وہاں پہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے، بجٹ میں خاص طور پر اس طرح کے کارخانے، اس طرح کے مواقع پیدا کرے تاکہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے اور لوگ اپنے علاقے میں اور اپنے ملک میں کم سے کم 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ پیسے کما سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، یقیناً بلوچستان کی حالت کے متعلق ہم جب بھی بات کرتے ہیں، لیکن کاش ان کے اوپر اگر عمل درآمد ہو، صحیح ہے۔ بجٹ پیش ہوا، ہر کوئی اپنے بک کو دیکھتا ہے کہ میرے کتنے اسکیمات ہیں، کتنے پی ایچ ڈی پی میں کتنے ہیں۔ کاش بجٹ سے پہلے اسی ایوان میں قائد بلوچستان سردار اختر جان نے پرائم منسٹر۔ جناب اسپیکر صاحب، آتے ہیں مالی بجٹ 2023 اور 24۔ ہمیں اتنا تو فیگروں کے حساب کتاب کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے اس بجٹ میں جو ہمیں میجر پروجیکٹ رکھنا چاہتے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان کے 33-44 اضلاع ہیں، کسی ضلع میں ایل پی جی پلانٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ایسے مختلف جو ضلع ہیں وہاں پہ اگر گیس کے کنیکشن وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ اپنی قسمت کا رونا دھونا ہے۔ گیس بلوچستان سے نکلتا ہے لیکن بلوچستان کے کونے کونے میں گیس نہیں ہے، اسلام آباد پنجاب میں گیس ہے، سندھ میں کہیں بھی گیس ہے، کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت اس کی طرف توجہ دیتے تھے، بجٹ کا مقصد یہی ہے کہ بجٹ بنانا ہے عوام کی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے، بجٹ کو بنانا ہے پچھلے آپ کا جو بجٹ تھا اس میں کیا اپنے چیزیں دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آگے اپنا بجٹ بنانا ہے تاکہ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کا جو معاشی ہے حالت تو ٹھیک ہو سکے۔ کاش بلوچستان کے 34 اضلاع میں اگر کہیں گیس نہیں ہے
تو ایل پی جی پلانٹ سرکار اپنی طرف سے تو اس کی اگر کوئی پرمیشن دیتا تھا بجٹ میں رکھتے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. بلوچستان کے کونے کونے میں اگر فرض کریں 1985 کے بجلی کے کھمبے اور تار لگے ہوئے ہیں بوسیدہ، کاش اس کے اوپر اگر بجٹ رکھتے تھے. میں خود منسٹر آف اسٹیٹ ہوں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ لوگ بجٹ رکھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے. کاش بلوچستان میں 2 بڑے میجر ڈیم رکھتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کاش بلوچستان میں 2-4 یونیورسٹی رکھتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، ہم اپنے حد سے یا اپنے ضروریات سے زیادہ چیزیں مانگتے نہیں ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بلوچستان کی طرف آپ لوگ توجہ دے دیں. ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں فرض کریں معاشی حالت میں بہتر ہمیں بنائیں اور ہمیں ایجوکیشن دے دیں، ہیلتھ کی فیسلٹی یہ دے دیں. لیکن اس بجٹ میں جناب اسپیکر صاحب مجھے اس طرح سچ کوئی میجر پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. جناب یہ ہونا چاہیے. ہم اور آپ جب عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں آپ کو خامیاں دور کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر گو کے جتنا بھی تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن ٹریجری کے اوپر، ٹریجری اپوزیشن کے اوپر، لیکن ہمیں آپ کو سسٹم کو بیٹھ کے اس کے لیے راستہ نکالنا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بار بار کہتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم آگے کہاں جائیں. ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. لیکن بلوچستان کے لاپتہ افراد کا ایشو ابھی تک جون کے تو ہیں. کوئی افراد اس پی ڈی ایم کی حکومت میں 1 سال 2 مہینے میں کوئی ایک بندہ بازیاب نہیں ہوا. میں درخواست کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے اور اس کے اوپر آپ ضرور ان اداروں کو کہیں گے کہ جس کے پاس ہیں ان بندوں کو بازیاب کریں. کسی نے اگر گناہ کیا ہے، جو بھی کیا، آپ اس کو سزا دیں، لیکن بازیاب ہونا چاہیے.